ویسے تو یہ کیسا سوال ہے کہ بے چینی کیوں؟ اب اگر کسی سے پوچھیں کہ بے چینی کیوں، کہتے ہیں میں تو بے چین نہیں ہیں جناب، چہرے پہ لکھا ہوتا بے چین۔ ہم نے بہت سارے لوگوں سے اس پہ رائے مانگی، مختلف لوگوں نے مختلف چیزیں لکھ کے دی، ہم نے اس کی کمپوزیشن بنا دی، اس کا ایک ٹریلر بنا دیا، اور ابھی بھی لوگ بھیج رہے ہیں کہ بے چینی اس وجہ سے اور بے چینی اس وجہ سے۔ زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے، یا شاید یہ ان کے علم میں اضافہ ہو گیا، کہ اس دنیا کی طلب کی وجہ سے بے چینی ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ چونکہ دھوکہ ہے، کاٹتی ہے، اس کو تو اللہ نے بھی جب سے پیدا کیا، جب سے خلق کیا، ایک بار بھی نظر کرامت سے نہیں دیکھا۔ یہ روز گلا کرتی ہے اللہ سے، اللہ اس کو منہ بھی نہیں لگاتا، یعنی یہ کوئی اچھی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو اس کی بھی سنی جائے گی، اور قیامت والے دن بھی ہے اس کو پیش کیا جائے گا ایک بھیانک چہرہ کاکی کی شکل میں، آنکھیں دھسی، دانت بار، تو اللہ سب سے پوچھے گا ہاں بھئی اس کو جانتے ہو، اور ہم سب مکر جائیں گے، نہیں ہم نے تو کبھی، ہمارا کیا تعلق ہے اتنی بد شکلی سے۔ اللہ کہے گا یہ وہی دنیا ہے جس کو تم پیچھے بھاگتے تھے۔ اللہ کہتا ہے اچھا بھی اس دنیا کو تو اٹھاؤ، دوزخ میں ڈال دو۔ وہ فرشتے اس کو لے جانے لگتے ہیں تو وہ کہتی ہے ایک منٹ اللہ میاں جی، وہ میرے جو ڈھیر سارے فالوورز ہیں میں اکیلی کیوں جاؤں؟ اللہ کہتا ہے اچھا ہاں ٹھیک ہے، جو دنیا سے محبت کرتے تھے ان کو بھی ساتھ پھینک دو۔ یہ گھر کی کہانی شروع ہوتی ہے بڑے پیار سے، محبت سے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، گھر میں خوشیاں خوشیاں، لڑکا ہو تو واہ واہ سبحان اللہ، ٹنوں کے حساب سے لڈو بانٹے جائیں گے، لڑکی ہوگی نا ویسے ہی بے چینی شروع ہو جائے گی۔ حالانکہ میں نے روایات پڑھی ہیں کہ اللہ جب کسی سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کو بیٹی دیتا ہے، بیٹی عطا کرتا ہے۔ بیٹیاں رحمت ہیں۔ وہ کاکا پیدا ہو، ٹنوں مٹھائی، بچی کی مٹھائی بھی کوئی نہیں بانٹتا، میں حیران، کمال ہے، یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ جس چیز میں اللہ کی خوشی ہے اس میں آپ کی میری خوشی نہیں۔ ہم تو اللہ کی رضا سے راضی نہیں ہیں۔ اس لیے وہ حدیث مبارکہ ہے جو اللہ سے اور اللہ کی رضا سے، اللہ اور اس کی تقدیر سے راضی نہیں ہے، اس کا دل پریشان و جسم عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ اب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور واہ بچہ ہے یا بچی، جو بھی تربیت ہوئی، بڑی خوشیاں جی، کپڑے، ایک گھر میں رونق ہے۔ کوئی بچہ پیدا ہو جائے، ماں کو کوئی مہینے بعد ڈپریشن شروع ہوتا ہے، بال جھڑنے شروع ہوتے ہیں، ایک فیز ہے سب کے اوپر۔ اب وہ آنکھوں کا تارا چلنے لگ پڑا ہے، اس کی پلاننگ شروع ہوگی، اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو یہ بنائیں گے، اس کو وہ بنائیں گے، اور ہم اس کو بہتر سے بہتر اسکولوں میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے حالات نہیں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ سب کچھ نہیں پرووائڈ کر سکتے شاید اولاد کو۔ جب ہم باہر کی دنیا میں دیکھتے ہیں یا رشتہ داروں میں، برادری میں، ایک سینس آف کمپٹیشن بہت ہے ہمارے یہاں۔ چاچے دا جڑا پتر ہے، وہ دا بیٹا جڑا ہے وہ پڑھے ہے بیکن ہاؤسز یا روٹس میں یا فلانی جگہ، تو میں بھی وہیں پہ پڑھاؤں گا چاہے قرضہ لے کے پڑھاؤں۔ یہ ایک کمپٹیشن ہے، یہ بھی ایک بے چینی ہے، حسد کے تھرو بے چینی، کمپٹیشن کے تھرو بے چینی۔ اچھا جی، وہ ساری اسی کمپٹیشن میں، اسی جہان میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے چکروں میں پھر ایک دن وہ بڑا ہو جاتے ہیں بچے،
بچے بڑے ہوتے ہیں، اب ماں باپ کو ایک نئی بے چینیاں شروع ہوتی ہیں، یہ گھر سے باہر نہ جائے، یہ باہر چلا گیا، ماں کے دل دھک 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 کر رہا ہے۔ حالات ایسے ہیں، ہم ایسے لوگ ہیں، ہمارا خیال ہے کہ صرف حالات خراب ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم خود خراب ہیں۔ مثلا آپ اور میں بھی تو پیدا ہوئے تھے، بڑے ہو گئے، یہاں تک پہنچے، بال سفید ہو گئے۔ اب میں بھی گھر چھوڑ کے آیا تھا 1973، لاہور سے اسلام آباد آیا تھا، 50 سال ہو گئے۔ بیچلر لائف، شادی، اولاد، وقت، ترقی، شہرت، کہاں کہاں سے گزرا میں، کلندر پاک سے ملاقات۔ میرے والد صاحب نے کیوں نہیں سوچا کہ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، کوئی کڈنیپ کر لے گا؟ اس لیے کہ they always trusted اللہ Almighty۔ اللہ پہ بھروسہ ختم ہو گیا ہمارا، اللہ پہ نہیں بھروسہ، اپنی ذہانت پہ ہمارا بھروسہ ہے کہ اس کی کو پابندی کر دو، اس کو ڈسپلن کر دو، اس کو سب کچھ گھر میں لے دو، یہ باہر نہیں جائے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں، فطرت انسانی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ آخر یہ فطرت، وہ بھائی ایک وجود ہے، مٹی کا مادو ہے، اس کے اندر ایک روح ہے جو اس کو کیری کر رہی ہے، باڈی ویٹ کو، ایک نفس ہے، ابلیسی وسواس ہے، یہ ہر بچے، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، مسلمان، کافر، کردار، بد کردار، سب کے اندر ہے، ایک جیسے ہیں سارے۔ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ابن آدم بنت حوا، ہم سب ان کی اولاد ہیں۔ کیا آدم علیہ السلام کو ابلیس نے برگلایا نہیں؟ اماں حوا کا سہارا نہیں لیا اس نے؟ کیا جنت سے نکالے نہیں گئے؟ کتنا زبردست تھا، آدم علیہ السلام جنت میں پھرتے تھے، موجیں ہی موجیں۔ جب نکالے گئے تو ایک زمانہ آنسوؤں کا سمندر تھا ان کے، ایک پاؤں پہ کھڑے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، کہا یہ دعا سیکھو، ربنا ظلمنا انفسنا، کیا اے رب ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، ہم نے زیادتی کی، ہم نے نفس کو بھی خراب کیا۔ مثلا ہمارے لیے نفس ایسا ہے جیسے کہ ہم سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں، لگام ڈالیں۔ یہ گھر میں آپ کے کوئی جانور ہو، وہ جانور کتا ہو، وہ کہے بھائی جی تسی کون ہو، میں تو آپ کے بستر پہ سوؤں گا، آپ میرے پنجرے میں سوئیں گے، کبھی ایسا ہوا ہے؟ آپ اس کو مہار ڈالتے ہو، اس کو ٹرین کرتے ہو، کنٹرول کرتے ہو۔ تو یہ نفس کو کتا کہتے ہیں نا، تو اس کو ٹرینڈ کرنا ہے، اس کو لگام ڈالنی تھی، ہم نے اس کو خراب کیا، اس کی ہر بات مان لی، وہ چوڑا ہو گیا۔